پھر وہ کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم بھی حرام ہے، لیکن جس عالم کا تعلق خانقاہ سے ہے پھر وہ دونوں بات کرتا ہے، کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ لیکن چونکہ تصوف بھی تھا نا تو پھر جہاں درسگاہ کی بات کی پھر وہاں خانقاہ کی بولی بھی بولی، اور کہتے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ۔ یہ ہے خانقاہ اور درسگاہ، یہ ہے تصوف۔ لیکن یہ بات بہت آگے کی ہے، کبھی کبھی آپ کے سر کے اوپر جائے گی، آپ بولیں گے کس کو اٹھا کر لائے تھے، جس نے ایسی کہی کہ ہمارے دماغ میں نہیں آئی۔ تو ہم شروعات کر رہے ہیں وہ کہ کیا ہے تصوف۔ صوفیاء کی بزم کے عظیم آفتاب و مہتاب، سلسلے عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے عظیم آفتاب و مہتاب، ہمارے مرشد سیدی سرکار بابا فرید ملت و الدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ بابا فرید کو کون نہیں جانتا؟ آبرو سلسلے چشتیہ، آفتاب سلسلے چشتیہ، مہتاب سلسلے چشتیہ، واللہ کیا شان اللہ نے دی۔ فرید فرید ہے وہ، فرد فرید ہے وہ، فرید الحق والدین ہے وہ، فرید ملت والدین ہے وہ۔ اہل سلسلہ چشتیہ سے پوچھو کہ یہ فرید کیا ہے؟ یہ گنج شکر ہے، گنج عطا ہے، گنج نوا ہے، گنج سخا ہے، جس کی ایک نظر نے نظام الدین کو محبوب الہ بنایا اور جس کی دوسری نظر نے علی احمد کو سافر کلی المختوم بنایا، جس کی نگاہوں کی شان کا یہ عالم ہے۔ آج دنیا میں سلسلہ چشتیہ باقی ہے، یہ قائم ہے، اور جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے یا تو چشتی نظامیوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی یا تو چشتی صابریوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی۔ نظامیت میں بھی فرید کا رنگ ہے اور صابریت میں بھی فرید الدین کا رنگ ہے۔ لیکن یہ رنگ فریدی کیا ہے؟ لوگوں نے ٹوپیاں تو کلر کی پہنی لیکن فریدی رنگ نہیں لیا، جیلانی رنگ نہیں لیا، صابری رنگ نہیں لیا۔ کپڑوں کا رنگ اہمیت نہیں رکھتا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا رنگ تھا وہ؟ بابا فرید الدین کا ایک مرید ہے، مرید سنیو سنو، یہ تصوف، تصوف کا دوسرا نام ہی سنیت ہے، اس لیے کہ یہاں ہندوستان میں سنیت سے سنیت پہچانی جاتی ہے، لیکن اور عرب دنیا میں سنیت تصوف سے صوفیزم سے۔ آپ کہیں گے میں صوفی ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ انگوٹھے چومنے والا ہے، یہ تعارف ہے عرب دنیا میں سنیت کا۔ آپ کہیں گے ہم صوفی ہیں، دو چیزوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ایک سلفی ایک صوفی۔ تو سلفی تو وہ لوگ ہوئے، دوسرے لوگ جو 1857 کے بعد۔ میں جلدی سے مائک پہ مذاق نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بات آئی تو کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دو چیزوں نے ماحول بدل دیا، دو چیزوں نے ماحول بدلا۔ ایک تو نام نہاد سلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے۔ سلفیوں نے بھی ماحول بدلا کہ انہوں نے دین سے لوگوں کو دور کر دیا، اور سیلفی نے اس طرح ماحول بدلا کہ لوگ ملتے تھے تو پہلے دعا لیتے تھے اور اب کوئی دعا نہیں لیتا، اب لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ بڑی چیز سے لوگ محروم ہو گئے۔ تو سلفیوں نے بھی بدلا، سیلفیوں نے بھی بدلا، اللہ دونوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہاں لیکن دونوں سے جان چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کرم فرمائے تو پھر بات ہی الگ ہے۔ تو سنیت یہ ہے جسے صوفیزم کے نام سے جانا جاتا ہے، خانقاہ اور درس گاہوں کا سنگم، مرج البحرین جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، اور کیسے کہلوائے گئے پتہ ہے؟ شیخ صاحب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر اپنے نور کی تجلی کی۔ سنیو، عوام کے مجمع میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کے دل پہ نور کی تجلی کی، صرف اشارہ اتنا دے سکتا ہوں کہ ایک تجلی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی اپنے نور کی تو پہاڑ جل گیا، طور جل گیا تجلی دیکھ کر، ایک تجلی کی گئی طور جل گیا۔ غوث پاک کا جگر کیا ہے، کیا جگر ہے، کیا دل ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور کی ان کے دل پہ تجلی فرمائی، اور جب اللہ نے ان کے دل پہ نور کی تجلی کی، اسی میں بس نہیں مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت نے خلعت خاص عطا کیا، خرقہ خاص عطا کیا، اور وہ پہنایا گیا، اور پھر کہا گیا بول عبد القادر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنے ولی زمین کے اندر تھے انہوں نے، جتنے زمین کے اوپر تھے انہوں نے، اور جتنے اللہ اکبر دنیا میں تھے، عالم ارواح میں تھے، سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا سرکار غوث پاک کے لیے۔ سرکار غوث پاک نے کہا، لیکن سنو یہ تو بعد میں ہوا، بعد میں ہوا، جو پہلے ہوا کیا ہوا؟ پہلے بھی ہوا۔ حضرت جنید بغدادی جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے کہتے میری گردن پر بھی، میری گردن بھی۔ خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ میری گردن پر بھی کیا ہے؟ جنید بغدادی غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں، کہتے ہیں میری گردن پہ بھی۔ کہا حضور یہ آپ کی گردن پہ کہا کہ مجھے بتایا گیا دوران خطبہ کہ بغداد میں ایک اللہ کا ولی ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب ولی گردن جھکا دیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ابھی سے جھکا دوں۔ ہاں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کس نے جھکایا ایک الگ تفصیل ہے، لیکن جس کا مطالبہ تھا وہ یہ ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر، یہ امام اربلی کی کتاب ہے۔ امام اربلی بہت بڑے بزرگ امام اربلی کی کتاب ہے۔ امام اربلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ، ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اور علی
یہ میرا جبہ لو اور لے جا کر کے میرے بندے ایک ایسے میرے امتی کو دینا جس کا نام اویس ہوگا، اویس، اس کو لے جا کے دینا اور اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ قربان، لوگ کہتے ہیں ولی کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ حضور بتا رہے کیوں جانا چاہیے، حضور بتا رہے جانے، دعا بتا رہی ہے کہ کیوں جانا چاہیے۔ سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈے، دعائیں مصطفیٰ کو اجابت ڈھونڈتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جس کے لیے اجابت جھک جاتی ہے وہ دعائے محمد ہے۔ اجابت میں جھک کر کوئی اجابت کو تو دیکھے، اجابت کی تعریف گھر جا کے پڑھنا، اجابت کی تعریف کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا کہ جھک کر، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور کی دعا، وہ کہہ رہے ہیں اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، دونوں کو بھیجا، بڑے صحابہ بزرگوں کو، فاروق اعظم مولا علی کو، اور اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا۔ پتہ چلا نبی بتا رہے کہ ولی کے آستانے پہ دعا کے لیے جایا جا سکتا ہے، دعا کروانے کے لیے تو بھیجا۔ ہاں، اصل میں بڑے چھوٹے کی عظمت بتاتے ہیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ نبوت ختم تھی، صحابیت بھی جو ہے وہ حضور کے چلے جانے کے ایک صدی کے بعد رخصت ہو جانا تھا سارے صحابہ نے، ولایت قیامت تک چلنی تھی، بتایا جا رہا ہے۔ پھر بہرحال مختصر یہ کہ وہ دونوں پہنچے، ملے، کہاں ملے اس کا ذکر بہت طویل ہوگا، تفصیلاً ہو جائے گا۔ ملے، جبہ دیا اور حضور کا سلام بھی پیش، حضور نے بھی سلام کہا۔ پتہ چلا ولیوں کیا کوئی جائے تو اس کو سلام بھی کہا جا سکتا ہے، میرا سلام پہنچا دے۔ بلکہ یہاں تو اشارت النص کے حوالے سے، حدیث کے جو اشارت النص ہے نا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور نے کیا بھیجا، پتہ ہے جبہ، جبہ کیسا ہوتا ہے، کپڑے کا ہوتا ہے، اور پتہ چلا کہ اگر زمین کے اندر ہو تو، زمین کے اوپر ہو تو جبہ بھیج دیجیے، اور زمین کے اندر ہو تو گلاب بھی بھیج سکتے ہیں۔ اشارت النص کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، آپ اس پہ اختلاف کرنا چاہیں تو آپ کو حق بھی ہے، کیونکہ ملک بھی جمہوری ہے اور اسلام میں بھی جمہوریت کی اہمیت ہے، اسلام۔ ہاں، تو بہرحال بھیجا، حضور نے سلام بھی بھیجا اور پھر کہا کہ اس سے کہنا دعا کر۔ بڑا مزے کا وہ وقت تھا جب ویسے کرنے کو سلام کہا نا، فاروق اعظم نے حضور کہا، وہ وجد میں آ گیا، وجدانی کیفیت تاریخ۔ پتہ چلا کہ یہ اہل دل کا تعلق بھی وجد سے۔ ہاں، کچھ لوگ وجد کا انکار بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے مسلک میں وجد منع نہیں ہے، لیکن وجد آنا چاہیے، لانا نہیں چاہیے۔ میرے امام کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ جو محبوب رکھتا ہے وہ وجد بھی رکھتا ہی ہوگا، جس کو محبوب ہوگا، محبوب کے پاس جو محبوب رکھتا ہے اس کو وجد آئے گا، لیکن بہرحال آئے گا لانے کی بات۔ لیکن اگر کوئی لاتا بھی ہے تو امام اہل سنت نے اس پہ بھی بات کی۔ الملفوظ میں کسی نے فرماتے، کسی نے حضرت محبوب الہی سے کہا کہ آپ کے یہاں جب سما ہوتی ہے تو لوگ زبردستی نقلی وجد کرتے ہیں۔ ملفوظ شریف میں یہ الملفوظ میں مفہوم یہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی، ذمہ داری ہماری، تاکہ لوگ جب وہ زبردستی وجد کرتے ہیں آپ کے یہاں کی سما میں، حضرت محبوب الہی نے کہا کرنے دو، آج نقلی کرتے ہیں، نقلی کرتے کرتے اصلی ہو جائے۔ ہاں، تو بہت ناپنے کی کوشش نہ کرے، کبھی کبھی کچھ چھوڑ بھی دیا، سب کا حساب کتاب آپ کرنے بیٹھیں گے تو وجد یہاں نہیں ہر جگہ ہے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ اور حضور تاج الشریعہ نے بھی کہا ہے، کہتے ہیں کہ پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے، سنبھالنے والا جب رب سلیم کہہ رہا ہوگا تو کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے۔ پھسلنے کی فکر دوسرے کریں، جن کے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کی امان میں آ گئے ہوں، پھر انہیں کیا فکر ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اویس وجد میں آ گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرا نام جب حضور کی زبان پہ آیا تھا تو کیفیت کیا تھی۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے جب اتنا پیار تھا تو آ جاتے دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے۔ کہا حضور میں تو نہ آ سکا، آپ نے تو بار بار دیکھا ہے، آپ ہی بتا دیں ابرو ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے۔ بہرحال فاروق اعظم رو پڑے اور وہ سارا کچھ سب ہوا، پھر وہ پیش کیا گیا جبہ، دعا کرو۔ یہ اب امام اربلی کا آتا ہے، یہاں تک میں نے تمہید کے طور پہ کہ امام اربلی اب لکھتے ہیں جب جبہ دیا گیا، اویس کرنی نے جبہ رکھا، اللہ سے کہا اللہ اس جبے والے کا واسطہ، اس کی حرمت کا واسطہ، جس نے دعا کے لیے کہا اسی جانے دعا کا واسطہ، امت محمدیہ کو بخش دے، بخش دے امت محمدیہ۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ میں کی ولی کے یہاں گنجائش نہیں ہے، حضوری کے وسیلے سے دعا ہو رہی، جانے دعا کے وسیلے سے دعا ہو رہی، اے اللہ بخش دے، ان کے وسیلے سے ان کی امت کو ندا آئی، اویس آدھی امت بخش دی، اویس آدھی امت بخش دی۔ پھر اویس کرنی نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، وہ کہنے لگے مولا اور بخش دے، جب آدھی بخش دی ایک جملے پہ تو اور بخش دے۔ ارشاد ہوا نہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بخشیں گے صحیح، بخشیں گے صحیح، لیکن آج نہیں، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے، آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، نہ ان کے ماں باپ پیدا ہوئے، نہ ان کے دادا دادی پیدا ہوئے، ابھی پیدائش نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر ابھی تو سیدنا امام محمد باقر اور امام حسن مصنع کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اویس کرنی سے، اویس آدھی تیری وجہ سے، تیری دعا سے بخشا
ہے, تیری دعا سے عادی بخشا ہے. عادی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشیں گے. حضرت اویس کرنی کو پتا چلا, اس لیے کہ دعا اور وجہ دونوں میں فرق بھی تو ہے. دعا اور وجہ میں اندازہ کرے اہل علم, عادی تیری دعا سے, عادی ان کی وجہ سے. تو سوال پوچھ پڑے, اے اللہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے, ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ کون ہے. امام ارملی کہتے ہیں اب اللہ الہام کے طور پہ ان کو بتا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کون ہے. یہ ہے اپنا قادریوں کا پیر, یہ ہے غوث الاغواث, یہ ہے شیخ الشیوخ, یہ ہے اللہ اکبر ولیوں کے تاجدار, ولیوں کے سلطان. اللہ اللہ, سرکار غوث العظم دستگیر کے متعلق کہا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے. ارشاد ہوتا ہے یہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ایک بندہ ہے. جو مقام نبیوں میں میں نے میرے محبوب کو عطا کیا ہے, وہ مقام ولیوں میں میں نے عبد القادر جیلانی کو عطا کیا ہے. اور سنو, یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. اویس جو اس سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. جو عبد القادر سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اور جب اس کا دور آئے گا, اللہ اکبر, اس کا دور آئے گا جب یہ ہے رہتا کہاں ہے, یہ رہتا کہاں ہے. ارشاد ہوا یہ قاب قوسین او ادنیٰ کی اس وقت یہ لذتیں لوٹ رہا ہے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کی منزلوں کی لذتیں لوٹ رہا ہے. یہ اس وقت ابھی آیا نہیں ہے, جب آئے گا, جب آئے گا وہ میرے نبی کا بیٹا, جب آئے گا وہ میرے نبی کا بیٹا, میرے علی کا بیٹا, میرے حسن کا بیٹا, میرے حسین کا بیٹا, جب وہ آئے گا پنجتن کا راج دلارا, جب وہ آئے گا پنجتن کی آنکھوں کا تارا, جب وہ آئے گا محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, باز اصحاب ولیوں کا ولی, جب آئے گا وہ آئے گا تو کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سارے ولی میرے محبوب کی امت کے اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. جب سنا ویسے قرنی نے کہ سارے ولی جھکا دیں گے تو ویسے کرنی کہتے مولا تو گواہ رہنا, لوگ جب جھکائیں گے جھکائیں گے. ویسے کرنی ابھی گردن جھکا رہا ہے, ویسے ابھی گردن جھکا رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر اولیاء کہہ اٹھے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. جب بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث. اور فضل مرتضیٰ کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو پھر فضل مصطفیٰ کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے تصوف, اور یہ تصوف کی داستان, یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز